بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کل ہماری مساجد کے اندر کرسیوں پر بیٹھ کر نماز پڑھنے کا رواج بہت زیادہ ہوتا جا رہا ہے۔ تو کرسیوں پر بیٹھ کر نماز پڑھنا کیا جائز ہے؟ اور جائز ہے تو کن لوگوں کے لیے جائز ہے اور کن لوگوں کے لیے ناجائز ہے؟ اور ان کرسیوں پر نماز پڑھنے کے بہت سارے نقصانات ہیں۔ تو اس حوالے سے آج کی ویڈیو میں کچھ باتیں شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ تو انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو سے بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ کرسیوں کا جو رواج ہے یہ بھی 14ویں صدی کے اندر آیا ہے۔ اس سے پہلے کرسیوں کا کوئی رواج اور تصور نہیں تھا، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، نہ خلفائے راشدین صحابہ کے دور میں، نہ تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین کے دور میں۔ یہ ابھی 14ویں صدی کے اندر یہ رواج جو ہے عروج پکڑتا جا رہا ہے۔ حالانکہ پہلے لوگ بیمار ہوتے تھے پہلے زمانے میں تو وہ زمین پر بیٹھ کر نماز پڑھتے تھے، کرسی کا کوئی تصور نہیں ہوتا تھا۔ اور مجھے یاد ہے کہ جب میری عمر تقریباً 18-20 سال کی تھی، اس وقت ہماری مسجد میں پہلی مرتبہ کرسیاں آئیں، تو میں نے دیکھا کہ مسجد میں کرسیاں کیوں ہیں۔ تو لوگوں نے بتایا کہ یہ نماز پڑھنے کے لیے یہاں رکھی گئی ہیں۔ تو مجھے خود بہت زیادہ تعجب ہوا، حیرت ہوئی اس وقت میں کہ کرسیوں پر بیٹھ کر نماز، کرسیاں تو ہوتی نہیں تھی، پہلی مرتبہ کوئی 2 کرسیاں لے کر آیا، تو میں کرسی پہ بیٹھ کے نماز، یہ کیسے نماز ہوگی؟ ہم نے تو آج تک بچپنے سے نماز کھڑے ہو کر یا بیٹھ کر نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے لوگوں کو۔ تو 2 کرسیاں آئی، پھر وہاں سے بڑھتی گئی اور لوگ کرسیاں مسجد میں لے کر آتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بہت ثواب کا کام کر رہے ہیں، بہت صدقہ جاریہ کا کام کر رہے ہیں۔ تو دیکھیں، جہاں پر معذور شخص اگر کوئی ہے، وہ اگر بیٹھ کر نماز پڑھے گا تو وہ تو ایک تو ٹھیک ہے، عذر ہے، لیکن جو شخص معذور نہیں ہے، اس کو اتنا عذر نہیں ہے، وہ کرسی پہ بیٹھ کر نماز پڑھے گا، تو جو شخص کرسی لے کر آیا ہے، کرسی لانے کا ذریعہ بنا ہے، وہ اس کی نماز خراب ہونے کا گناہ بھی اس کے سر ہوگا، اس کے نام اعمال میں ہوگا۔ تو کتنے سارے ایسے لوگ ہیں جو کرسیوں میں بیٹھ کر نماز پڑھ رہے ہیں۔ شیطان کیوں مردود ہوا ہے؟ شیطان کو اللہ تعالیٰ نے کیوں مردود کیا؟ اس لیے کہ اس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ جب رب العالمین نے فرمایا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، فرشتوں کو حکم دیا، تو ابلیس اکڑ گیا۔ یہ پہلے فرشتوں میں شامل تھا، یہ اکڑ گیا کہ میں تو آگ سے بنا ہوں، یہ مٹی سے بنا ہے، میں اس کو سجدہ کیوں کروں؟ تو اس دن سے شیطان کو، ابلیس کو فرشتوں سے نکال کر جو ہے اس کو مردود قرار دے دیا گیا اور قیامت تک کے لیے راندہ درگاہ کر دیا گیا، اور قیامت تک اس پر لعنت پڑتی رہتی ہے۔ تو ابلیس اس لیے برباد ہو گیا، اس لیے تباہ ہو گیا، مردود ہو گیا کہ اس نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ تو سجدہ ہی سب سے مین چیز ہے کہ اللہ رب العزت کو سجدہ کرنا، یہ عبادت ہے، اللہ رب العزت کے سامنے سجدہ کرنا۔ اور کوئی شخص اگر سجدہ کرنے سے انکار کر دے تو گویا کفر کرے گا۔ تو کرسی پر جو بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں، وہ کتنے سجدے چھوڑ کر بیٹھے ہیں، وہ ان کو سجدے کی توفیق ہی نہیں مل رہی کہ اللہ کے سامنے ہم جھک سکیں، اللہ کے سامنے سجدہ کر سکیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے انہیں توفیق ہی نہیں دی کہ وہ سجدہ کریں۔ تو یہ بہت بڑا نقصان ہے، بہت بڑی غلطی ہے۔ تو ایک تو انسان سجدے سے جو ہے محروم ہو جاتا ہے، تو سجدہ سے محروم ہونے کی وجہ سے شیطان مردود ہو گیا، اور اگر ہم سجدہ چھوڑ کر بیٹھیں گے، سجدہ کرنے کی طاقت رکھتے ہیں، نہیں کر رہے، تو ہمارا کیا گناہ ہوگا اور اللہ تعالیٰ کے ہاں ہمارا کیا درجہ ہوگا، یہ پھر انسان خود ہی سوچ سکتا ہے۔ تو کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھنے سے کئی سارے نقصانات ہیں۔ ایک تو نماز کے اندر قیام کرنا، کھڑے ہونا، یہ فرض ہے، اور اسی طرح رکوع کرنا فرض ہے، رکوع کے بعد پھر دوبارہ سمیع اللہ لمن حمیدہ کہہ کر
کھڑے ہونا یہ فرض ہے، 2 سجدے کرنا یہ فرض ہے، اور تعدیل ارکان، ایک سجدے کے بعد پھر بیٹھنا تھوڑی دیر کے لیے، پھر دوسرے سجدے میں چلے جانا، یہ درمیان میں جو بیٹھنا ہے، رکوع کر کے پھر کھڑے ہونا، درمیان میں تھوڑی دیر کے لیے رکنا، یہ تعدیل ارکان کہلاتی ہے، یہ واجب ہے۔ تو ہم کتنے نماز کے اندر فرائض چھوڑ لیں، ایک ایک رکعت میں کتنے فرض چھوڑ لیں، کتنے واجبات ہمارے چھوٹ رہے ہیں۔ فرض اگر نماز میں چھوٹ جائے تو نماز ہی نہیں ہوتی، سرے سے نماز ہی قبول نہیں ہے، اور سجدہ سہو کرنے سے بھی نماز نہیں ہوتی، اور جان بوجھ کر چھوڑ لیں تو پھر سجدہ سہو بھی کریں پھر بھی نماز نہیں ہوگی۔ تو کتنے سارے ہم فرائض چھوڑ لیں، کتنے سارے واجبات چھوڑ لیں نماز کرسی پر بیٹھ کر پڑھنے سے۔ اور بہت سارے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جو بھاگتے ہوئے آ رہے ہوتے ہیں، باہر سے دوڑتے ہوئے آ رہے ہیں، رکعت نہ نکل جائے، اور بھاگتے ہوئے آتے ہیں، کرسی اٹھاتے ہیں اور کرسی پہ بیٹھ کر نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ شخص جو بھاگتا ہوا دوڑتا ہوا آ رہا ہے، ہم سے بھی تیز بھاگ رہا ہے، ہم سے بھی آگے جا رہا ہے، اور آگے جا کر پھر کرسی اٹھا کر کرسی پہ بیٹھ کر نماز پڑھتا ہے، اس کو کون سا عذر ہے کہ یہ بھاگتا ہوا آیا ہے، دوڑتا ہوا آیا ہے، اور ہم جو صحت مند ہیں ہم سے بھی تیز دوڑتا ہوا آ رہا ہے اور آگے جا کر کرسی پہ بیٹھ کر نماز پڑھ رہا ہے؟ یہ معذور نہیں ہے۔ کسی کے پیٹ میں ہلکا سا درد ہوتا ہے، وہ بھی کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھ رہا ہے۔ کتنوں کو ہم نے ٹوکا ہے، انہوں نے ہمیں یہی بتایا کہ ہمارے پیٹ میں درد تھا، ہمارے پاؤں کے ناخن میں درد تھا، انگوٹھے میں درد تھا، فلاں انگلی میں درد تھا، اس لیے ہم بیٹھ گئے، پاؤں میں موچ آ گئی اس لیے ہم بیٹھ گئے۔ تو کئی طرح کی ایسی باتیں سننے کو ملتی ہیں جو حالانکہ معذور نہیں ہے وہ شخص، لیکن وہ کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھ رہا ہے، وہ قیام پر قادر ہے، رکوع سجدے پر قادر ہے، لیکن نماز کے فرائض کو چھوڑ کر کرسی پہ بیٹھا ہوا نماز پڑھ رہا ہے، تو کیا اس کی نماز ہوگی؟ یقیناً اس کی نماز نہیں ہوگی، یہ جو کرسی پر صحت مند آدمی ہے بیٹھ کے نماز پڑھ رہا ہے۔ اور پوری نماز میں، پوری فرض نماز میں لوگ مسجد میں ایسے بھاگ رہے ہوتے ہیں کرسی تلاش کرنے کے لیے، چونکہ میں تو نماز پڑھا رہا ہوتا ہوں، آگے ہوتا ہوں، تو کتنے لوگ جو ہے آگے سے گزرتے ہیں، اور نماز شروع ہونے سے نماز ختم ہونے تک، سلام پھرنے تک لوگ آگے سے گزرتے آتے جاتے رہتے ہیں کرسی تلاش کرنے کے لیے، کیونکہ ہماری مسجد جو ہے اس کا کچھ ترتیب یوں ہے کہ ظہر کی نماز مسجد کے ہال میں ہوتی ہے، اندر کمرے میں، اور باقی نمازیں باہر صحن میں ہوتی ہیں، اور کرسیاں بعض جو ہے مسجد کے اندر ہال میں رہ جاتی ہیں، نماز چونکہ صحن میں ہو رہی ہے تو پھر ہال کے اندر سے کرسی اٹھانے کے لیے لوگ دوڑ رہے ہوتے ہیں، کوئی ادھر سے کوئی ادھر سے، پوری نماز میں آخر تک یہی مسئلہ رہتا ہے، اور پوری توجہ ان کی طرف رہتی ہے، کیونکہ امام سب سے آگے ہوتا ہے، میں آگے ہوتا ہوں، تو یہ سارا نظارہ سامنے نظر آ رہا ہوتا ہے، تو لوگ کرسیوں کے لیے یوں دوڑ رہے ہوتے ہیں، اور حالانکہ اچھا خاصے لوگ ہیں، کوئی عذر نہیں ہے، وہی لوگ جو کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھتے ہیں وہ کرسی تلاش کرنے کے لیے دوڑ رہے ہوتے ہیں، اور پھر کرسی اٹھا کر کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھتے ہیں۔ تو کرسی پر جو شخص بیٹھ کر نماز پڑھتا ہے، ایک تو اس کا فرض چھوٹ رہا ہے، اس کے واجبات چھوٹ رہے ہیں، فرض اور واجبات چھوٹنے سے نماز نہیں ہوتی۔ اور نماز کرسی پہ بیٹھ کے کون شخص پڑھ سکتا ہے، کس کو اجازت ہے؟ جو شخص زمین پر بیٹھنے کی قدرت نہیں رکھتا، اس کے گھٹنوں میں اتنی تکلیف ہے کہ ٹانگیں فولڈ نہیں ہوتی، تکلیف ہے، اور وہ رکوع اور سجدہ بھی نہیں کر سکتا، زمین پر بھی نہیں بیٹھ سکتا، ایسے شخص کے لیے اجازت ہے کہ وہ کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھ لے، ورنہ تو اس کو بھی حکم یہی تھا کہ وہ زمین پر بیٹھ کر نماز پڑھے۔ لیکن آج کل بیماریاں اتنی آتی جا رہی ہیں، نئی نئی بیماریاں ہیں، تو پہلے زمانے میں اتنی بیماریاں نہیں تھی، تو اب جو نئی نئی بیماری آ رہی ہیں، ٹانگ فولڈ ہی نہیں ہو رہی، بیٹھے نہیں جا رہا، رکوع سجدے پر بھی یہ شخص قادر نہیں ہے، تو یہ شخص کرسی پہ بیٹھ کے اب نماز پڑھ سکتا ہے، ورنہ کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، زمین پر بیٹھ کر نماز پڑھے۔ جو شخص زمین پر بیٹھنے کی طاقت رکھتا ہے وہ زمین پر بیٹھ کر نماز پڑھے، اگر پاؤں فولڈ نہیں ہوتے تو ٹانگیں قبلے کی طرف سیدھی کر لے، فولڈ نہ کرے، اور اس طرح زمین پر بیٹھ کر نماز پڑھے، اور رکوع سجدہ اگر کر سکتا ہے زمین پر
تو رکوع و سجدہ کرنا چاہیے۔ اگر رکوع و سجدہ کرنے کی طاقت نہیں رکھتا، سجدہ کرنے کی طاقت نہیں رکھتا، تو سجدے کو اشارے سے پھر کرنا چاہیے۔ تو اس طرح ہم نے نماز ادا کرنی ہے۔ لیکن جو شخص کھڑے ہونے کی قدرت رکھتا ہے، رکوع کرنے کی قدرت رکھتا ہے، اس کو ہر رکعت میں قیام میں کھڑا ہونا چاہیے، رکوع کرنا چاہیے۔ لیکن سجدے میں اس کو پریشانی ہے، تکلیف ہے، تو پھر سجدے کی حالت میں جاتے ہوئے وہ کرسی پر بیٹھ جائے، اشارے سے سجدہ کرے۔ لیکن جو شخص کھڑے ہونے پر قادر ہے، رکوع کرنے پر قادر ہے، وہ بیٹھ کر کرسی پر نماز نہیں پڑھ سکتا، اس کے لیے کرسی پر بیٹھ کر رکوع کرنا، قیام کرنا یہ جائز نہیں ہے، اس سے نماز نہیں ہوگی۔ تو اس لیے یہ مسائل کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھنے کے یہ آپ کے سامنے میں نے رکھے ہیں۔ امید ہے کہ جو لوگ کرسی پر بیٹھ کے نماز پڑھتے ہیں، اگر آپ ویورز میں سے کوئی ایسے ہیں تو اس بارے میں سوچیں، وہ زمین پر بیٹھ کر نماز پڑھیں۔ اور کرسی کے رواج مسجدوں سے ختم ہونے چاہیے۔ اب تو مسجدوں کے اندر کرسیاں آ گئی ہیں، میزیں آنا شروع ہو جائیں گی، ایک گیدرنگ کا سما بننا شروع ہو جائے گا، اور یہ ہو بھی رہا ہے۔ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں جب اعتکاف میں لوگ بیٹھتے ہیں، اس وقت آپ مساجد میں جا کے دیکھا کریں، وہاں پر گول دائرے بنے ہوتے ہیں، گیدرنگ ہوتی ہے، کرسیاں لگی ہوتی ہیں، اور چائے بھی چل رہی ہے، گپیں دنیا جہان کی چل رہی ہیں، اور گٹکے ماوے پان بھی چل رہے ہیں۔ تو سارا کچھ مساجد کے اندر ہو رہا ہے، اور گیدرنگ کی صورت ہوتی ہے، تو کرسیوں پہ بیٹھ کر یہ گپیں اور یہ چیز ہو رہی ہوتی ہے۔ تو مسجد میں دنیاوی باتیں کرنا، مسجد کے تقدس کو پامال کرنا بہت زیادہ گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے۔ تو یہ چیز مسجدوں میں آتی جا رہی ہے، تو کرسیوں کے یہ نقصانات ہیں، ان کو ختم کرنا چاہیے۔ اور بعض جگہ پر تو، اور ہماری مسجد میں بھی کرسیاں اتنی زیادہ ہو جاتی ہیں کہ جب میں عمرے پر گیا تھا، عمرے سے واپس آیا، تو میں نے دیکھا کہ مسجد کی جو پہلی صف ہے، آدھی سے زیادہ صف پہ کرسیاں لگی ہوئی ہیں، آدھی سے زیادہ صف میں کرسیاں ہیں۔ یعنی ہم نے اللہ تعالیٰ سے کہہ دیا ہے کہ ہم تیرے سامنے کھڑے ہونے کی طاقت نہیں رکھتے، ہم بجلی کے بل جمع کرانے کے لیے تو کھڑے ہو جائیں گے، نادرا آفس میں لائنوں میں کھڑے ہو جائیں گے، پاسپورٹ بنانے کے لیے تو کھڑے ہو سکتے ہیں، چینی آٹے کی لائنوں میں تو کھڑے ہو سکتے ہیں، لیکن تیرے سامنے کھڑے ہونے کی ہم میں ہمت نہیں ہے، قدرت نہیں ہے۔ تو یہ ہم نے گویا اللہ تعالیٰ سے کہہ دیا ہے۔ اور مجھے تو یہ خطرہ ہے کہ آئندہ آنے والے دور میں کہیں ایسا نہ ہو کہ ہر صف کے اندر کرسیاں ہی کرسیاں ہوں، اور ہم اللہ تعالیٰ سے کہہ دیں کہ ہم اب بس تیرے سامنے نہیں کھڑے ہو سکتے، اب ہمارے اندر اتنی طاقت نہیں ہے، ہم تھک چکے ہیں۔ تو یہ کہیں ماحول نہ پیدا ہو جائے، تو یہ کرسیوں کا خاتمہ کریں، مساجد سے خاتمہ ہونا چاہیے۔ اور مسجد انتظامیہ کے لوگ جہاں جہاں بھی ہیں، جو جہاں جہاں مسجد میں کرسیوں کا رواج ہے، وہ ان کرسیوں کے رواج کو ختم کریں، اور 7-8 کرسیاں رکھیں، جو زیادہ معذور ہے وہ بیٹھ کے نماز پڑھیں، ورنہ نیچے زمین پر بیٹھ کر نماز پڑھیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک سب کو صحت والی زندگی عطا فرمائے، اور نماز کھڑے ہو کر خشوع اور خضوع، نماز کے آداب، نماز کے فرائض واجبات کی پابندی کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ نمازیں ادا کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔